اس طرح کی جو خواتین ہوں گی ان کے ساتھ تعلق جو ہے جنسی وہ جائز ہے۔ یہ لونڈیاں جو اس طریقے سے لونڈی بنی ہوں اس کی فروخت بھی جائز تھی۔ کسی آزاد مرد یا عورت کو پکڑ کر لونڈی یا غلام بنا لینا حرام مطلق ہے۔ یعنی جو کیا تھا انہوں نے امریکنز نے کہ افریقہ سے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ جال ڈالا اور آدمی کو لیا اور لے کر لے گئے اور زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ میں لے گئے اور پھر انہیں غلام بنا کر رکھا، یہ حرام مطلق ہے۔ اسلام کی تاریخ اس نوع کے کسی بھی غلط حرکت سے بالکل پاک ہے، خالی ہے، صرف جنگ کے اندر۔ اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے اگر اس میں آپشنز نہیں ہیں تو پھر یہ کہ آپ انہیں غلام بنا سکتے ہیں اور ان کی پھر فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے جو میرے علم میں ہے۔ باقی کسی کو خامخواہ آپ نے خرید لیا اور کسی کو پکڑ کر کسی آزاد کسی مرد یا عورت کو اور زبردستی لے جا کر کے بھیجا، یہ تو بالکل حرام مطلق ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ضمنی سوال ایک صاحب نے کر دیا ہے کہ نکاح ان لونڈیوں سے بھی کرنا ہوگا۔ نہیں، نکاح لازمی نہیں ہے لونڈیوں کے ساتھ۔ نکاح تو کر لیا تو پھر تو زوجہ ہو گئی، وہ علیحدہ کیٹیگری کہاں رہی۔ لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی لونڈی کو اپنی آپ کی وہ لونڈی تھی، وہ تھی پی او ڈبلیو کے طریقے سے آئی تھی، کنیز تھی، آپ نے اسے آزاد کیا، اس سے نکاح کر لیا، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو ایمینسیپیشن جو تھی غلاموں کی اور کنیزوں کی آزادی کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ یہ رکھ دیا گیا، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، اور کسی طریقے سے اس کو بہت بڑا نیکی کا کام قرار دیا گیا۔ فک و رقبۃ، گردنوں کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا معاملہ اسی طریقے سے کسی لونڈی کے ہاں سے اولاد اگر ہو گئی تو اب وہ ام ولد ہو گئی، اب وہ لونڈی نہیں رہی، ام ولد ہو گئی، اسے فروخت آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ ہی کے ہاں رہے گی، لیکن یہ کہ وہ آپ کا اس کا درجہ جو ہے عام کنیز سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تفصیلی قوانین ہے۔ اصولی سوال جہاں تک تھا اس کے حد تک میں نے عرض کر دیا ہے کہ اسلام میں یہ راستہ اب بھی کھلا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے اس پر میں بھی بہت غور کرتا رہا، اس لیے کہ بظاہر تو عام خاص طور پر آج کل کے حالات میں یہ چیز جو ہے ذہن انسان کا اس کو قبول نہیں کرنے کو تیار ہوتا کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ آخری دور میں ہونے والے ہیں، جن میں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوگا، اس میں میں سمجھتا ہوں یقیناً کوئی ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے لیے کہ اس کا راستہ شریعت کے اندر باقی رکھا گیا، کھلا رکھا گیا، اگرچہ اس پر بڑی پابندیاں لگا دی گئیں۔ یہ بھی ہے کہ غلام کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، کام کا بھی بوجھ اس پر اتنا زیادہ نہ ڈالو کہ جس کا بہت مشقت والا ہو جائے، کوئی بہت سخت کام ہے تو تم خود بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک دور ایسا آیا کہ مشرق و مغرب میں سب سے بڑی حکومتیں جو تھی وہ غلاموں کی تھی۔ یہ خاندان غلامہ کون تھے جو ہندوستان کے اندر پہلی حکومت بنی اسلامی؟ قطب الدین ایبک کون تھا؟ التتمش کون تھے؟ ملبن کون تھا؟ یہ سب کون؟ سپکدگین کون تھے؟ الکتوین کون تھے؟ یہ خود محمود غواری کون تھے؟ محمود غزنوی، یہ سب کے سب غلام تھے۔ اسی طریقے سے ممالک کی حکومت مصر میں، ہندوستان میں خاندان غلامہ اور ممالک مملوک کی جمع ہے، مملوک غلام کو کہتے ہیں۔ تو ممالک کی حکومت مصر میں عالم اسلام کی دو عظیم ترین حکومتیں غلاموں کی تھیں، اس لیے کہ غلاموں کو وہ سٹیٹس دیا اسلام نے، اتنے اونچے اور ایسے ایسے غلام جو اتنے بڑے اساتذہ بن گئے کہ شہزادے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ عالم دین بن گئے، اتنا بڑا علم انہوں نے حاصل کر لیا کہ اب وہ جو شہزادے جو ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس کے لیے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا۔ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتا، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بھڑکے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرت میں ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے۔
حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے. یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے. اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا. اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے. مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ. فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابعدار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی. اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے. عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی تھی. اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو. تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا حضرت حفصہ سے. اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی. کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہا 4 مہینے. تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے. آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے، مال بھی سارا لے لیتے. یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں. یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ